بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور دوستو ویڈیو کو آگے فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر لازمی کریں۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے بکریاں اور ان کا علاج۔ تو دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانور کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی ہے اور شہر سے دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز اور ادویات نہ ہونے سے جانور اکثر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو یا زہر پورے جسم میں پھیل کر چھوٹا علاج بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ خرچہ اور وقت لگتا ہے اور پریشانی فری میں فارمر کو لینی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ جانور کا پورا سوا خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ گائے بھینس ہو یا بکری ہو۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے تو گھریلو ٹوٹکا لازمی استعمال کریں۔ اس میں ہم آپ کو دو چیزیں بتائیں گے۔ ان دو چیزوں سے آپ کا مسئلے کا حل کافی حد تک اس کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو گھریلو چیزوں کے دو نام یہ ہیں، نمبر 1 مکھن اور نمبر 2 ہے کالی مرچ۔ ان دو چیزوں کا گھر میں ہونا بہت لازمی ہے۔ میں دوبارہ نام دہرا دیتا ہوں، نمبر 1 ہے مکھن اور نمبر 2 ہے کالی مرچ۔ تو علاج کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر جانور کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو جانور کو فوراً کالی مرچ کو باریک پیس کر مکھن میں اچھی طرح مکس کریں اور متاثرہ جگہ پر لگا دیں۔ اس چھوٹے سے عمل سے دوستو زہر کا اثر مکمل طور پر زائل ہو جاتا ہے اور زہر جو ہے مزید جسم میں پھیلنے سے بھی رک جاتا ہے۔ اس عمل کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3-4 دفعہ دہرانے سے زہر کے مکمل اثرات ضائع ہونے کے پورے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو احتیاطی تدبیر کے طور پر اس عمل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے مکمل رجوع کریں۔ تو یاد رکھیں یہ جانور کے لیے فرسٹ ایڈ ہے، یہ مکمل اور لائف ٹائم کا علاج نہیں ہے، یہ فرسٹ ایڈ ہے۔ اگر جانور کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی ہے تو یہ وقتی طور پر جانور کو خطرے سے باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بعد میں ڈاکٹر سے اس کا مکمل علاج لازمی کرانا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک طریقہ، ایک نسخہ۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ نسخہ ہم وہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ اکثر جو بکریاں یا گائے بھینس وغیرہ ہے وہ جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بعد میں دوستو جانور جو ہے وہ زیر نہیں پھینکتا۔ جب وہ جانور زیر نہیں پھینکتا تو جانور کے ساتھ ساتھ فارمر کے لیے بھی بہت ٹینشن اور ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات جانور خراب فارمنگ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خراب فارمنگ مینجمنٹ کی وجہ سے نیوٹریشن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے جانور، جس کی وجہ سے زیر رک جاتی ہے اور بعض اوقات ڈاکٹر سے اس مسئلے کے حل کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ جانور کو نہ صرف کمزور کرتا ہے بلکہ پورے سوے میں دودھ کی پروڈکشن کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ مسئلہ دودھ کو 25% تک کم کر دیتا ہے، بلکہ یوٹرن کے انفیکشن کا بھی باعث
بنتا ہے اور جانور جسمانی طور پر شدید کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر سائیکلومیٹ اور آکسیٹوشن انجیکشن موجود نہ ہوں تو ایک آسان دیسی طریقے سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج صرف 2 چیزوں کے استعمال سے ممکن ہے۔ بعض اوقات اگر ڈاکٹر اویلیبل ہو بھی تو وہ بھی زبردستی اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو بھی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یوٹرکس میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور جانور کئی دن تک بہت تکلیف برداشت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور دودھ کی پروڈکشن بہت کم پڑ جاتی ہے۔ اس علاج کے لیے جو 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں نمبر 1 ہے پیپل کی چھال اور نمبر 2 ہے پانی۔ پیپل کی چھال آپ نے 500 گرام لینی ہے اور پانی 2 لیٹر لینا ہے اور اس کو 1 گھنٹے تک چھال کو پانی میں ابالیں 2 لیٹر پانی میں، اور پھر جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو چھان کر اس کا پانی جانور کو نیم گرم پلانے سے جانور تھوڑی ہی دیر میں زہر پھینک دیتا ہے۔ یہ پانی جو آپ نے بوائل کیا ہے اس کو آپ نے دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پلانا ہے اور اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ یاد رکھیں دوستو، یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ڈیسنٹ گوٹ فارمنگ چینل کی پوری ٹیم آپ کی اور آپ کی فارمنگ کے لیے کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ حافظ۔